بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیز بزرگ دوستوں، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ پوری انسانیت، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ کسی ایمان والے کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ قرآن مجید صرف اور صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کی ذات تمام کائنات کی مالک اور خالق ہے، تو اللہ کی بات بھی، کلام کے معنی بات کے، تو یہ اللہ کا کلام بھی پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تقسیم کرنے کی بیماری مجھے اور آپ کو ہے۔ ہم جو چیز چاہیں تقسیم کرتے ہیں، جب کسی انسان کی کوئی عزت اور کوئی وقت اور اس کی کوئی قدر ہے تو صرف اللہ کے نام سے ہم جو چاہے تقسیم کرتے ہیں۔ بیماریاں لگ چکی ہیں ہمیں، جیسے ہم نے مسجدیں بھی تقسیم کر دی، بریلوی مسجد، سنی مسجد، جماعت اسلامی مسجد، تبلیغی مسجد، پھر اب تبلیغ میں بھی 2 مسجد ہو گئی، شورا والی مسجد، امارت والی مسجد۔ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں کو تقسیم کی عادتیں پڑ گئی ہے۔ جمعیتیں بھی تقسیم ہو رہی ہے، جماعتیں بھی تقسیم ہو رہی ہے، تنظیمیں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ تقسیم کی بیماری مجھے اور آپ کو ہے۔ اس کلام کو اللہ کے واسطے اس کو تقسیم نہ کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ کلام پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں۔ اور جب بھی، جس وقت بھی، جس زمانے میں لوگوں کا مزاج بدلا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیور بھی بدل چکے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ جو آسمان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس کا ریزن میں اور آپ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ذہنوں کی سلامتی عطا فرمائے، قلب سلیم، عقل سلیم بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ جسے نوازتے ہیں پھر اس سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔ عقل سلیم، قلب سلیم جسے مل جائے اسے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جاتی ہے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی تمہید جو میرے رب کی اصلاح کے لیے لازم ہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی ایک ننھی سی سورت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کی اہمیت کو دیکھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس مجمع میں ہمارے شافعی حضرات بھی بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید کی تمام صورتیں نازل نہ ہوتی اور صرف سورہ عصر نازل ہوتی، تب بھی انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور یاد رکھیں، بڑی بڑی باتیں بڑوں کے زبان سے ہی اچھی لگتی ہے۔ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ اور الحمدللہ اس صورت سے ہمیں بھی بڑی محبت ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے اس صورت پر ہم بات کر ہی لیتے ہیں۔ اور مسجد سعد میں تو ہر سال سورہ عصر کی تلاوت ہو جاتی ہے، کبھی جمعہ کے بہانے یا کبھی فجر کی نماز کے بعد اس پر مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو سورہ عصر بڑی پیاری صورت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. یہ مذاکرہ ہے، بیانات کرنا بڑوں کا کام ہے، اور مذاکرے کا حکم ہوا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مذاکرہ کرو، کہ مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. بیان بازی، بھاشن بازی اور یہ لیکچر بازی یہ نفع نہیں پہنچاتی. یہ وقتی طور پر اچھے ضرور لگتی ہے، لیکن مذاکرات یہ نفع پہنچاتے ہیں. تو کیا ارشاد فرمائے اللہ رب العزت نے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی. یہ قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ کھا رہے ہیں. جس نے زمانہ بنایا ہے اسے زمانے کی قسم کھانے کی. تو قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے. اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ حرف استثناء ہے. اب یہاں سے چھانٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. یہ چار صفات کا ذکر ہوا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے وہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کیے وہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات ایک دوسرے کو بتانے والے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے. یہ چار قسم کے لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں نہیں ہیں. جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عصر کی اہمیت اور فضیلت کا مذاکرہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ایک چیز اور ہمیں سمجھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں والعصر، زمانے کی قسم کھائی. یہاں زمانے سے مراد وقت ہے. وقت کیا ہے؟ وقت. ٹائم از منی. الوقت اثمن من الذهب. عربی کا مقولہ ہے کہ ٹائم، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ سونے سے نہیں، یا سونے سے گولڈ مراد ہے. الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں. یہ جو زمانہ چلتا ہے نا، یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ چلتے ہی رہتا ہے. یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے. اور وقت یاد رکھے، انسان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے، انسان جن ساز و سامان کے ساتھ زندگی میں چلتے رہتا ہے، وقت ان تمام سرمایہ میں سے بہترین سرمایہ ہے. بہترین سرمایہ. دیگر سرمایہ سونا، چاندی، روپیہ، بینک بیلنس، کھیتی باڑی، بنگلہ، گاڑی، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے اور وقت کو ایک طرف رکھ دیجئے آپ. یہ تمام سرمایہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، جائیداد، پراپرٹی، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے اور وقت باقی ہے، تو اس وقت کی بنیاد پر انسان دوبارہ یہ سرمایہ جمع کر سکتا ہے. لیکن کسی انسان کا وقت ضائع ہو جائے تو دوبارہ اس وقت کو وہ لا نہیں سکتا. ٹائم ہے. تو انسان کو وقت کی بہت ہی زیادہ قدر کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی قسم کھا کر انسان کو متنبہ کیا ہے کہ زمانے کی قسم، اس وقت کی قدر کر لو.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو کہاں صرف کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ میرا رب کا ایک عجیب نظام ہے۔ میرا رب صرف مرض نہیں بتاتا ہے، مرض کے ساتھ علاج بھی بتاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ چلتے پھرتے ہوتا نا، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، یہ دونوں چیزیں بھی یاد رکھیں۔ یہ جو آدھے حکیم ہوتے ہیں نا، انسان کی باڈی کی واٹ لگا دیتے ہیں، اور نیم ملا جو ہوتے ہیں، آدھے ملا، تو وہ بھی کیا کر دیتے ہیں، خطرے ایمان ہے۔ جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچاتے ہیں نیم حکیم، اور روحانی نقصان پہنچاتے ہیں نیم ملا۔ اللہ تعالیٰ ان نیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہوتی ہے بات کہ وقت کی ہمیں قدر کرنا ہے، وقت کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ تو زندگی کا سرمایہ یہ وقت ہے، اور وقت کی قدر کرنا ہے۔ اور ایک چیز ہم نے بھی بتائی، جیسے کہ وقت اور دیگر سرمایہ کے درمیان کیا فرق ہے، کہ دیگر سرمایہ کھو جائے تو الحمدللہ دوبارہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وقت اگر کھو جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جیسے صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ہم لوگ بچپن سے ابھرتے ہوئے آئے جوانی تک، اب جی چاہتا ہے کہ دوبارہ بچپن مل جائے جی۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کی جوانیاں چلے گئی، اب بڑھاپا آیا ہے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کاش ایک چانس اور مل جائے، یعنی جوانی پھر سے آ جائے، لعل الشباب یعود، کہ جوانی لوٹ آئے، سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جنہیں بچپن کی خواہش ہے ان کا بچپن نہیں ملے گا، جنہیں دوبارہ جوانی کی طرف لوٹنا ہے انہیں جوانی ملنے والی نہیں۔ اب جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو اب انہیں ایک عجیب احساس ہوگا کہ میں اپنے زندگی کی کتنے لمحات، کتنے سیکنڈ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنوں سال میں برباد کر چکا ہوں۔ ان اوقات میں کیا کیا حاصل کر سکتا تھا لیکن میں نے حاصل نہیں کیا۔ اب وہ احساس انہیں ضرور لاتا ہوگا۔ دیکھیے واقعتاً آدمی جب وقت کی قدر کرتا ہے ان اوقات میں بہت کچھ کما لیتا ہے، بہت کچھ کما لیتا ہے۔ کیسی کیسی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے، صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا۔ صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ہمارے اپنے اکابرین، ہمارے اپنے اسلاف، ان کے اوقات کے تعلق سے رمضان مبارک میں جتنے بھی ائمہ، یعنی ائمہ اربعہ کے تعلق سے ان کی سیرتوں میں آتا ہے کہ پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات میں قرآن، دن میں قرآن، کثرت سے قرآن کیسے پڑھ رہے ہوں گے، کیسے ان کے اوقات میں برکت ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اوقات کی قدر کا مزاج بن جاتا ہے وہ کم وقت میں بہت کچھ کر لیتا ہے۔ کل ہی ایک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کیسا وقت گزرا، کہا کہ الحمدللہ۔ ہم نے پوچھا کتنے پارے کی تلاوت ہوئی، تو کہنے لگے الحمدللہ 11 پارے میں نے پڑھے۔ مصروف ترین آدمی 11 پارے پڑھ رہے ہیں اور کام بھی پورے ہو رہے ہیں۔ تو وقت کی قدر واقعتاً آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ جو قرآن بہت تیز پڑھنا جانتے ہیں، بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں، حافظ قرآن ہے یا حافظ قرآن نہیں بھی ہیں، غیر حافظ قرآن ہے لیکن ناظرہ بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں، یقین مانیے آدھا گھنٹہ انہیں ایک پارے کے لیے سکون اطمینان سے لگے گا، اور اسپیڈ پڑھتے ہیں تو 20 منٹ 15 منٹ لگے گا۔ اب ایک بندہ ایک گھنٹے میں 4 پارے تو پڑھ ہی لے گا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ایک گھنٹے میں 4 پارے، 2 گھنٹے میں 8 پارے، 3 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ اور 12 ہوئے نہیں ہوئے؟ اب اندازہ لگائیے۔ اب ہم لوگ تعجب کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ارے ایسا کہیں ہوا ہوگا کیا، ایک ایک قرآن، ایک ایک قرآن، ایک ایک رات میں، ایک دن میں 3 قرآن، ایک دن میں 10 قرآن، کیوں نہیں ہوا بھائی؟ آپ کے پاس فرصت ہے ہوٹلوں پر بیٹھنے کی، نکڑوں پر بیٹھنے کی، پان ٹھیلوں پر بیٹھنے کی، چوراہوں پر بیٹھنے کی اور بیٹھ کر کی غیبتیں کرنے کی۔ تو جو بندہ اپنے اوقات کی قدر نہیں کرتا اسی کسی کی قدر نہیں ہوتی ہے، کسی کی قدر نہیں۔ آج امت مسلمہ کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، اور آج کے وقت میں 2 چیزوں کا ضیاع بہت زیادہ ہو رہا ہے۔
جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ایک زمینوں کا ضیاع اور دوسرے اوقات کا ضیاع۔ وقت کی قدر نہیں، رتی برابر نہیں، اور اوقات کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے بعض صلاحیت افراد بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ پہلے ایسا معاملہ تھا، اوقات کی قدر ہوتی تھی، گھر کا ایک بڑا فرد اپنے اوقات کی پابندی کرتا تھا، ایک اکیلا بوڑھا باپ کماتا تھا، گھر کے 10 ممبر کھاتے تھے۔ آج گھر کے 10 ممبر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ایک بوڑھے ماں باپ کو کھلا اور پلا نہیں پا رہے۔ نحوست ہے یہ وقت کی ناقدری کی نحوست ہے کہ ایک بوڑھا باپ گھر کے 10 ممبر کو ہینڈل کر لیتا تھا، لیکن آج گھر کے 10 جوان بچے ایک بوڑھے باپ کو کھلا نہیں پا رہے۔ کیا ہے یہ؟ وقت کی ناقدری۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی خاصیت ہے دوستو کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ وقت کی دولت ایک ایسی چیز ہے، آپ اسے الماریوں میں چھپا کر نہیں رکھ سکتے، جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، آپ تجوری میں، لاکر میں آپ اسے محفوظ کر لیں، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، آپ کے کیش اور آپ کے چیک کو۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو پکڑ کر کے الماری محفوظ نہیں کر سکتے۔ باقی تمام جائیداد کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، وقت کو نہیں۔ تو بڑا غیور ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اس وقت کی جو رفتار ہے اس رفتار کے ساتھ مستقل چلنا چاہیے۔ زندگی کے جو محدود وقت میں اور آپ کیسے بھلائی کا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال اس صورت میں دی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے یہ محدود جو اوقات ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال بتائے، والعصر، زمانے کی قسم، ٹائمنگ کی قسم، وقت کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے ناقدری کی بنیاد پر۔ لیکن اب دیکھو جو قدرداں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ 4 قسم کے ہیں، اور یہ 4 قسم کی صفات پر اگر محنت ہو رہی ہے تو الحمدللہ کامیابی ہے۔ تو الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو پہلی صفت ایمان کو بیان کیا ہے۔ یہ تو ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے زمین خریدنے کی طرح، کہ ایمان جس کے پاس ہے اس کی مثال ایسے جیسے زمین اس کے پاس ہے، زمین اس کے پاس۔ اور جس بندے کو زمین مل جائے، اب اس زمین پر وہ جو چاہے اگا سکتا ہے، جو چاہے اگا سکتا ہے، سویابین، جوار، گیہوں، کوتمیر، جتنی بھی ہیں نباتات زمین سے اگنے والی تمام کی تمام چیزیں۔ اللہ نے 3 اسباب انسان کے رزق کے بیان کیے ہیں، ایک تجارت، ایک زراعت، ایک صناعت۔ تجارت بزنس، اور زراعت کہتے ہیں ایگریکلچر کو، اور صنعت کہتے ہیں انڈسٹریز کو۔ تو یہ 3 اسباب کے ذریعے سے ہی انسان روپیہ پیسہ کما سکتا ہے۔ تو ایمان کی مثال ایسے جیسے کسی جس کے پاس ایمان ہے گویا اس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس زمین ہے۔ اب دوسری صفت بیان کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اعمال صالحہ وہی اگا سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی اعمال صالحہ اپنے ذمہ، کہتے ہیں نا کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، تو یہی ہے وہ ایمان اگر ہے تو اعمال صالحہ کرنا آسان ہے۔ جیسے آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، لیکن اعمال صالحہ بہت کرتے ہیں، بڑھیا بڑھیا کام کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جتنے رفاہی، فلاحی، سماجی کام غیر مسلم کر رہے ہیں آج مومن نہیں کر رہا ہے۔ ایمان والے پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری 4 ویلر کی وہ جو ٹینکی فل کر کے مجھے جو عیاشیاں کرنا ہے، بھاگنا دوڑنا ہے، اس کے لیے کیا؟ آج مومن تو زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتا، پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے۔ تو نان مسلم جتنے بھی افراد ہیں وہ بہت خیر کے کام کر رہے ہیں، بہت خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ اس بات پر ہے کہ وہ بغیر ایمان کے اچھے کام کر رہے ہیں، تو رزلٹ آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور میرا اللہ ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں تو دنیا میں انہیں اچھا بھی ملے گا، دنیا میں اچھا ملے گا، برا نہیں ہوگا۔
چاہے یہاں بیٹھ کر کے مفتی صاحب بھی ان کے اچھے اعمال پر انگلیاں توڑتے رہ جائیں، حسد کرتے رہ جائیں، پورے اہل اللہ کا حسد اہل اللہ کرتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ میرے آپ کے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ اللہ والے ہاتھ اٹھا دے تو زمانہ بدل جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب مل کر کے بھی یہ اچھے کام کرنے والوں پر اگر حسد کریں، جلن کریں، کڑن کریں، غیبتیں کریں اور ان کا سب کچھ کھو جائے، اس کا بھی مذاکرہ کرے تو نہیں کھو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال صالحہ اچھے عمل میں لگے ہوئے ہیں لیکن بغیر ایمان کے، تو دنیا ان کی سنور جائے گی۔ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافرین، کہ دنیا یہ کافرین کے لیے جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھا اعمال کا انہیں سب کچھ دیتے ہیں۔ میں اور آپ جو محروم ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ، تو سب سے پہلے ایمان ہو، دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، زمین ہوگی کھیتی کرنا بہت آسان، ایمان مضبوط ہوگا اعمال کرنا بڑا آسان ہے۔ آج بہت سے افراد چاہتے ہیں، خواہشات بہت ہیں کہ میں بہترین نمازی بنوں، تہجد گزار بنوں، قرآن کی تلاوت کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، صدقہ دیتا رہوں، یتیم و غریبوں کی مدد کروں، بیواؤں بے کسوں کا میں ہیلپر بن جاؤں، کیا کیا اس کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہو پاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے جس بندے کے پاس زمین تو نہیں ہے لیکن خواہش بہت اچھی ہے، ارے اللہ مجھے زمین دے دینا صاحب تو میں ناریل اگاؤں اور میں نہ جانے کیا کیا کروں، بڑھیا کھیتی کروں اور باضابطہ 1 ایکڑ زمین سے بے شمار مال میں سال بھر نکالتا رہوں، یہ خواہشات اس کی اپنی جگہ ہے کیونکہ زمین ہاتھ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا بہت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہتے رہنا اور آپس میں کہتے رہنا، کبھی ڈرنا نہیں۔ بہت سے لوگ حق بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اتنا آج کا یہ عجیب دور ہے کہ لوگ حق بات کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ایمانی کمزوری کے علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپس میں حق بات کی نصیحت کرتے ہوں، ایمان ہے اور خود کے اپنے پرسنلی اعمال صالحہ کر رہے ہیں لیکن حق بات کرنے کا مزاج نہیں ہے تو بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ظاہر سی بات ہے حق بات کریں گے تو حالات تو آئیں گے، تو صبر بھی کرنا ہے، صبر کی نصیحت بھی کرنا ہے، صبر کی تلقین بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستوں، آج زمانے میں مسلمان ہونے کے باوجود برے اعمال جو مسلمانوں سے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتا ہے؟ باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، امام مقتدی کے درمیان، مدرس مدرس کے درمیان، علماء علماء کے درمیان، ڈاکٹر ڈاکٹر کے درمیان، ہر طبقے کا آدمی اپنے مقابل جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس سے لڑنے میں لگا ہوا ہے، لڑنے میں لگا ہوا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، کتنے ایسے مسلمان دیکھنے ملتے ہیں جو مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، مدرسوں میں لڑ رہے ہیں، تنظیموں میں لڑ رہے ہیں اور باضابطہ علماء کی مخالفتوں پہ اترتے ہیں، جو منہ میں آیا بگ دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اپنی حد پار کر دیتا ہے۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تو بے شرم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ اور ایک حسن خرخانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ دین کی مخالفت وہی بندہ کرتا ہے جس میں 2 چیزیں ہوں، یا تو اس کا نطفہ حرام کا ہو یا تو اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہو۔ اللہ اکبر! جو نطفہ حرام کا ہو، یعنی حرام نطفے سے جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان کیوں نہ رہتا ہو، تو جس کا نطفہ حرام کا ہو اور جس کا لقمہ حرام کا ہو وہ دین کی مخالفت کرتا ہے، دینداروں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو آدمی کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے پیٹ میں جو لقمے جا رہے ہیں وہ حرام کے لقمے تو نہیں ہے، اور حرام خوری ہی، حرام خور یعنی حرام کھانے والا ہی
دیندار طبقوں کو ستاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حرام خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اور بندہ بالکل دیکھو اپنا نظام چیک کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے، فجر کی نماز سے لے کر بستر پر جانے تک آپ اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، گھر والے آپ سے خوش ہیں، ماں باپ آپ سے خوش ہیں، تو الحمدللہ آپ نیک ہیں، صالح ہیں۔ اور جو بندہ سب کو تنگ کرتے پھرتا ہے، وہ صبح سے لے کر بستر پر جانے تک خود چیک کرے کہ میرا دل، میرا دماغ، میرے نگاہیں، میرے کان، میرے اعضاء کس چیز میں مصروف ہیں۔ کیا میں کسی یتیم اور غریب کی مدد میں لگا ہوں؟ کیا میں مسجدوں میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں؟ میری زبان جب بھی بولتی ہے تو اچھا بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے؟ جب میں زبان کھولتا ہوں تو تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اچھی بات کرتا ہوں یعنی، اور جب میں سوچتا ہوں تو اچھا سوچتا ہوں کہ نہیں؟ ایک ایمان والا دوسری ایمان والے کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ تو یہ کیفیت اگر ہے تو الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ ایمان کی دولت، اعمال کی دولت اگر ہے تو اس بندے کے لیے جنت لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت پیاری بات، کہ جو عورت اپنے گھر میں ہو کر 5 وقت کی نماز ایمان کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تب اس کے لیے یہ فل اجازت ہے کہ جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا ہو داخل ہو جائے۔ یہ حدیث میرا آپ کے لیے کافی ہے کہ میں بھی ایمان اعمال کے ساتھ اچھا رہوں تو دنیا میں یقین کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں جنتی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنتی بناوے، بالشکر۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے اوقات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ایمان اعمال صالحہ، تواصی بالحق و تواصی بالصبر پر اللہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما واہل صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔